بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 خصلتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا، اس کے مال کی وجہ سے۔ دوسرا، اس کے حسب یعنی خاندان کی وجہ سے۔ تیسرا، اس کے حسن کی وجہ سے۔ اور چوتھا، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، تو دیندار عورت کی حصول کی کوشش کر۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ان 4 خصلتوں کی وجہ سے عورت کا قصد کرتے ہیں، لہٰذا تو دیندار عورت کے حصول کی کوشش کر اور اس کے ساتھ کامیابی حاصل کر اور اس کی رفاقت پر حریص ہو جا۔ مذکورہ حدیث پاک میں عورتوں سے نکاح کرنے کے 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور عام طور پر لوگ پہلی 3 وجہ یعنی عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نکاح کرتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی وجہ یعنی دینداری کو باقی تمام پر ترجیح دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں عورت سے نکاح کرنے کا پہلا سبب مال بیان کیا گیا ہے، یعنی بعض مرد عورت کے مال و اسباب کی بنا پر اس سے نکاح کرتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت مالدار ہوتی ہے تو شوہر پر عورت کو وہ چیزیں دینا لازم نہیں ہوتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اور مرد پر عورت کے نان نفقے کا خرچ اٹھانا بھی بھاری نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں حسب کو عورت سے نکاح کرنے کی دوسری وجہ بیان کیا گیا ہے، یعنی بعض لوگ ایسی عورت سے نکاح کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جو باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور اس کا خاندان شرف و بلندی کا حامل ہوتا، کہ اس کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد معاشرے میں نسب کی بنیاد پر امتیازی حیثیت حاصل کرے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عورت کے حسب والی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے باپ دادا شرف و فضیلت کے حامل ہوں۔ حسب ماخوذ ہے حساب سے، جس کا معنی ہے شمار کرنا، کیونکہ اہل عرب اپنے آباء و اجداد اور اپنی قوم کے فضائل شمار کرتے اور اس پر فخر کرتے، اور جس شخص کے فضائل زیادہ ہوتے اسے دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام پر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اعلیٰ اور بلند نسب والے مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ شریف النسب عورت سے نکاح کرے، ہاں اگر اعلیٰ نسب والی عورت دیندار نہ ہو اور غیر اعلیٰ حسب و نسب والی دیندار ہو تو دیندار کو ترجیح دے۔ اسی طرح تمام صفات میں نیک عورت کو فضیلت دی جائے گی۔ مذکورہ حدیث پاک میں عورت سے نکاح کی تیسری وجہ حسن و جمال بیان کی گئی ہے۔ دلیل الفالحین میں امام راہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ نکاح سے حاصل ہونے والا فائدہ یعنی عورت سے قربت کا حلال ہونا تو کسی بھی عورت سے نکاح کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن حسن بھی نکاح کا ایک بہت قوی داعی یعنی سبب ہے۔ شریعت میں عورت کی تمام صفات سے صرف نظر کر کے محض حسن کو مد نظر رکھ کر نکاح کرنے اور بہت زیادہ حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ حسن کی بنا پر عورت ناز و نخرے زیادہ دکھائے گی، اور یہ زیادتی دونوں کے درمیان نزاع اور عدم انسیت کا سبب بنے گی۔ اور ممانت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوبصورتی کی بنا پر عورت کی جانب شدید میلان ہوگا، اور ممکن ہے کہ شدت میلان کی وجہ سے عورت اسے کثیر نیک اعمال سے غفلت میں مبتلا کر دے۔ نیز حسین و جمیل عورت طمع فاسد کا سبب بھی بنے گی، کیونکہ جس چشمے کا پانی میٹھا ہو وہاں بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت سے ایسی ناگوار حرکت سرزد ہونے کا اندیشہ رہے گا کہ جو مرد کے لیے ضرر رسا ہوگی۔ لیکن اس کی تفصیل کا یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً حسن کی رعایت ہی نہ کی جائے، بلکہ اتنا حسن ہونا چاہیے کہ جو طبیعت کے موافق ہو،
یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ایسی عورت کو دیکھنے کی اجازت دی ہے جسے نکاح کا پیغام بھیجا ہو۔ دوستو، جب بھی نکاح جیسی عظیم سنت ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو تو ہمیشہ دینداری کو فوقیت و برتری دینی چاہیے۔ مال و دولت، عزت و شہرت اور حسن و جمال تو عارضی اور صاف ہے، لیکن دینداری دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کا پیش خیمہ ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تم عورت کی شرافت و دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی چیزیں ہیں، دین لازوال دولت، نیز دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا، بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ ماں سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہو تو اولاد حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کا صرف مال دے کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا، جو صرف خاندان دے کر نکاح کرے گا وہ ذلیل ہوگا، اور جو دین دے کر نکاح کرے گا اسے برکت دی جائے گی۔ مال ایک جھٹکے میں، جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے۔ مذکورہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ نکاح کے معاملے میں دیندار نیک و صالح خاتون کو دنیاوی اوصاف کی حامل عورتوں پر ترجیح دی جائے کہ یہ دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے۔ نیز دیندار عورت کو زوجیت میں لانے سے ایک اچھے انسان کی رفاقت کا شرف بھی حاصل ہوگا، اور یہ حدیث پاک بھی اسی مناسبت سے اس باب میں ذکر کی گئی ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ ہر معاملے میں نیک لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنی چاہیے کہ صالحین کی رفاقت اختیار کرنے والا ان کے اخلاق، اچھی عادات اور برکات سے مستفید ہوتا ہے اور ان کی جانب سے کسی بھی قسم کے ضرر پہنچنے سے امان میں رہتا ہے۔ حدیث پاک کے آخر میں یہ ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ کلمہ دراصل دعا ہے، لیکن عرب اس کو انکار، تعجب، تعظیم اور کسی کام پر رغبت دلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ رغبت دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا، ممکن ہے کہ یہاں یہ جملہ دعا دینے کے لیے ہو، جبکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل نہ کرے، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر تم میری بات پر عمل نہ کرو اور دیندار عورت کو نظر انداز کر کے فقط خوبصورت اور مالدار عورت کے متلاشی ہو تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ دوستو، نکاح کے لیے جہاں شریعت نے نیک عورت کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، وہیں عورت کے لیے نیک مرد کو بھی ترجیح دینے کا حکم دیا ہے کہ جس طرح دیندار عورت سے مرد کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی نیک مرد سے عورت کو بھی فائدہ ہوگا۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور میرے پاس اس کے چند رشتے آئے ہوئے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اس کا نکاح کس سے کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس کا نکاح اس شخص سے کر جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ اگر وہ تیری بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر اس سے نفرت کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ سیدتنا فاطمہ کے 5 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 5 مدنی پھول۔ پہلا، مذکورہ حدیث پاک میں دیندار عورت سے نکاح کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کیونکہ یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ دوسرا، نیک و صالح عورت کو
زوجیت میں لانے کی برکت سے ایک اچھے انسان کی مصاحبت ملے گی اور مرد اس کے اچھے اخلاق، عادات اور برکات سے مستفید ہوگا۔ تیسرا، نکاح کے لیے حسن و جمال، حسب و نسب اور مال و دولت کو مطمع نظر نہ بنایا جائے، بلکہ دینداری کو ترجیح دی جائے، کیونکہ یہ تمام اوصاف تو عارضی ہیں جبکہ دینداری لازوال دولت ہے۔ چوتھا، نیک عورت سے نکاح کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ نیک اولاد جنے گی اور اس کی بہتر انداز میں دینی تربیت کرے گی۔ پانچواں، عورت کے تمام اوصاف سے صرف نظر کرتے ہوئے، محض حسن کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرنے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ حسین عورت ناز و نخرے بھی زیادہ دکھائے گی اور اس وجہ سے دونوں کے درمیان جھگڑا اور فساد ہوگا۔ لہٰذا دینداری کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں دین کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔